إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، لہٰذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ تو دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے، اور اسی طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے، اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو زمہریر یعنی انتہا درجے کی ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بہت ڈرتے ہیں اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی جن جا سکتا ہے، اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو بجھ کر فنا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ذرا چشم عبرت کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا جو دوزخ کے سانس سے پیدا ہوتی ہے، پھر بھلا دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں۔ وفوق كل ذي علم